اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا يبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، حسین سب کے واقعتاً، اور جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں، وہ در در کا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت 9 محرم میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوں کہ جہاں بیٹھنا میرے لیے ایک سعادت ہے۔ اس میں اجازت بھی وہیں سے آئی ہے اور یہ توفیق بھی وہیں کی دی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ اس ٹرانسمیشن میں میری حیثیت کیا ہے۔ میں نہ میزبان ہوں، نہ ہی کوئی مذہبی اسکالر ہوں۔ میں اس وقت در بطول کا ایک گدا ہوں جو دست بستہ ان کو ان کے شہزادوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کے عوض ان کی نظر کرم کا طالب ہے جو ان کے شہزادگان کے صدقے کے طور پہ شاید میری خالی جھولی میں پڑ جائے، تو میرے آنے کا مقصد، جینے کا مقصد دونوں پورا ہو جائے۔ میں سب سے پہلے تعارف میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیسے جیسے ساتھی آتے جائیں گے، اور یہ سب ساتھی اپنا ایک ہی تعارف رکھتے ہیں، میری طرح یہ بھی در بطول کے گدا ہیں اور اسی لیے یہاں پہ آج موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نام اتنا اچھا کہ علامہ حافظ غضنفر مشہدی صاحب، اور اس کے بعد جو انتخاب آپ نے کیا ہے دنیا کی تمام کتابوں میں سے سب سے حسین کتاب قرآن شریف، اور پھر قرآن کی وہ سورت جسے زینت قرآن کہا جائے، اور پھر زینت قرآن میں سے وہ آیات جو میرے دل کے انتہائی قریب ہیں۔ میں تھوڑی سی اس سے آپ کو وضاحت اس لیے چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 2 دریاؤں کا ملنا، اور پھر ان 2 دریاؤں میں سے مروارید و مونگے کا پیدا ہونا اور ان کی نسبت میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ حافظ کی بڑا مقام ہے، بسم اللہ۔ جی بے شک، جو تفاسیر اہل بیت میں ملتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، واہ، کہ جب 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں سے، اور روایت میں ہے کہ بینہما برزخ، ملتے بھی ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک برزخ بھی ہے۔ اور تو پوچھا گیا کہ وہ برزخ کون ہے، تو پتہ چلا البرزخ ہوا رسول اللہ، واہ،
واہ، ان دو سمندروں کے درمیان جو برزخ ہے اسے رسول کہتے اور ہیں۔ سمندر کون ہے؟ ہاں، سمندر کون ہے؟ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب اور جناب پاک سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ واہ علیہا۔ واہ، جب یہ ملتے ہیں مرج البحرین یلتقیان تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان کے نتیجے میں جو لؤلؤ اور مرجان ہیں، اللؤلؤ هو الحسن والمرجان ہوا حسین بن علی ابن ابی طالب۔ اب آپ دیکھیں کہ لؤلؤ کہا گیا ہے مولا حسن کو اور مرجان کہا گیا ہے مولا حسین کو، اور مولا حسین کی صلب سے چونکہ نسل امامت چلنی تھی اسی لیے مرجان کی شاخیں ہیں اور لؤلؤ کی شاخ نہیں ہوتی۔ بے انتہا۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ شاید میرے دیکھنے والے بھی مجھ جیسے کم علم ہوں، تو اگر ان کی علمیت میں اضافہ کر دوں، لولو مروارید کو کہا جاتا ہے یا سچے موتی کو، اور اگر آپ سچا موتی دیکھیں تو اس میں، اور سچا دیکھیں تو اس میں سے ایک سبز رنگ کی رنگت دکھائی دیتی ہے، اس کی بظاہر سفیدی اور چمک میں، اس سبزی کا جو اشارہ ہے وہ اس زہر کی طرف ہے جو کہ امام حسن کو دیا گیا، جن سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور پھر مرجان کا رنگ آپ جانتے ہیں کہ سرخ رنگ ہے، بالکل مونگے کا، اور وہ شاخدار ہے کیونکہ وہ سمندر کی تہ میں پانے والے ایک پودے کا فوسلائزڈ ہو جانا ہے۔ تو یہ، اور کیا عمدہ انتخاب ہے، قربان جائیے کہ اس محفل کا آغاز آپ نے موسٹ اپروپریٹ آیات سے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ساتھ میرے بیٹھے ہیں، میں نے تو لمبا نام ہے بہت، میں نے اسید بھائی کہہ دیا جس سے بھائی چارے کا رشتہ ہو گیا، اس کے بعد باقی کیا رہ گیا، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں علامہ محمد اسید الرحمن سعید۔ میں نے کوئی چیز کہنے تو نہیں دی سر؟ جس مرجان کا ذکر یہاں شروع ہو گیا ہے وہ مرجان ولادت سے لے کر شہادت تک ایک شاہکار زندگی کا حامل ہے، ایسی زندگی کہ جیسی زندگی شاید ہی کسی نوجوان کو اس کائنات میں نصیب ہوئی ہو، اور پھر اس کی شہادت بھی کائنات کی حسین ترین شہادت ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حیات حسین کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ سے سن لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت کا رشتہ رکھتا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا میری ان سے محبت ہوگی، جو ان سے بغض رکھے گا میرا ان سے بغض ہوگا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حسین منی وانا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے میں حسین سے، سب تم من الاسباط۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا پھول ہے، سونگتے ہیں، بوسے لیتے ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے، آپ نے کملی اوڑھی ہوئی ہے، تو جب اس کو کھولا تو حسن و حسین تھے رضی اللہ عنہما، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس فرشتے نے آگے کہا میں پہلی بار آیا ہوں اور یہ آپ کو میسج اور پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو فاطمہ ہیں وہ خواتین جنت کی سردار ہیں، اور یہ جو دونوں حسن و حسین ہیں، حسنین کریمین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بات میں تھوڑی سی یہاں پہ اسید بھائی کہنا چاہتا ہوں، جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طفل بھی جنت میں ہوں گے اور زوفا بھی جنت میں ہوں گے، ضعیف لوگ بھی۔ ارے جنت میں ہر جنتی اپنی عین عالم شباب میں ہوگا، تو ہر جنتی جوان ہے، تو اس لیے ہر جنتی کا یہ سردار۔ ان کے نوجوانوں سے مراد شباب ہی ہے، شباب ہی، یعنی ان کا شباب ہے، اور ان کا شباب کیا شباب، اس وقت بھی شباب میں تھے، آج بھی وہ شباب میں ہیں، وہ جنت تک شباب میں ہی رہیں گے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا، اذان پڑھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بار بار اذان ملتی ہے حدیث میں، وہ یہی اسی موقع پہ ملتی ہے کہ یہاں پہ اذان پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لعاب تھا،
اچھا عرب میں معروف یہ تھا کہ وہ کھجور کی گٹی دیتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ حضور اپنا لعاب جو ہیں ان کو، یعنی حسین نے جو پہلی خوراک لی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. اسید بھائی ایک بات میں یہاں پہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو عقیقے کی اور اقامت اذان دینے کی تمام رسم ہے یہ اسی واقعے کا صدقہ سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں وہ ساری چیزیں سر میں کیوں نہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، آپ جہاں مجھے لے کے چل رہے ہیں جس میں میں آپ کا ہم رکاب جی ضرور ضرور بسم اللہ. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے خواتین ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار کو یہ خبر آئی کہ امام حسین تشریف لائے ہیں تو گود میں جب رکھا تو ایک عجیب کیفیت تھی، خوشی اور غم دونوں، اور دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ اس بچے کو اجر و صبر دونوں عطا کر. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں حضرات حسنین کریمین، 3 ہجری میں 4 ہجری میں معروف روایت ہے ان کی ولادت باسعادت جو ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام بھی رکھتے ہیں حسن و حسین. وہ معروف ہے کہ باپ نے نام کیا رکھا؟ حرب. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، حسین رکھا، نام رکھے، آذان پڑھی، گٹی دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں آیا، میں آگے بیٹھ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرا بازو پکڑا، کوئی بات نہیں کی اور مجھے بنو قینقاع میں لے گئے. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے بیٹھ کے آواز دی کہ میرا ننھا کدھر ہے، میرا ننھا کدھر ہے. تو روایت میں آتا ہے حسن دوڑ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لے رہے ہیں. اور پھر بہت ساری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حسن حسین اوپر پیٹھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، کمر پہ بیٹھ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہیں گر نہ جائے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لیتے، اور جب آپ سلام پھیرتے تو آپ پکڑ کے دونوں نواسوں کو اپنی رانوں پہ بٹھا کے بوسے بھی لیتے، خوشبو بھی سونگتے، کیونکہ جنت کے پھول کہا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے. میں اسی بات پہ اپنے بھائی کی بات پہ دوبارہ آپ کو یہ بتا دوں، انہوں نے بھی اس حدیث کا دوسرے حصے کا ذکر کیا ہے. ان سے محبت کرنا ہی کافی نہیں ہے، اگر بغض ان کے خلاف دل میں آ گیا تو پھر اللہ آپ سے بغض رکھے گا، اور اللہ سے بڑا بغض رکھنے والا کوئی نہیں. اس کے بغض سے بچیے. میرے ساتھ ادھر میرے ایک اور دوست بیٹھے ہیں اور مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جس ذات کا یہ ذکر شروع کیا ہے اسید بھائی نے، میدان کربلا میں جب وہ آج موجود ہیں تو کون کون سے جوہر ان کی ذات کے دمک رہے ہیں ہیروں کی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کوثر کے حوالے سے مفسرین کرام نے بہت ساری تفاصیل اور تفاسیر لکھی. ان میں سے ایک بہترین جو مجھے لگی ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوثر سے مراد کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اولاد ہے جس کے ذکر کی سعادت آج مجھے اور میرے ان تمام دوستوں کو اور آپ کو مجھے سنا رہی ہے. بے شک یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے. ان کے ذکر کو ذکر کرنے کے لیے ذکر کر کے ہمارے اعمال بھی بلند ہوتے ہیں اور ہماری اپنی شخصیت بھی بلند ہوتی ہے. بے شک. تو اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی برگزیدہ شخصیات کے ذکر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے حضرت امام حسن ہوں، حضرت امام حسین ہوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یہ سب وہ ہیں کہ جن کے ذکر سے ہماری دنیا بھی بہترین ہوتی ہے اور آخرت تو بہترین ہے ہی ہے. بے شک. میدان کرب و بلا کے اندر ان کے جوہر کسی کی نتیجہ اور اختتام جو ہے اس کی بنیاد سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد جس قدر حسین ہوگی. تو اس پر مجھے ایک چھوٹی سی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس بچے کا بچپن بہترین ہو اس بچے کا لڑکپن زبردست ہوتا ہے. جس لڑکے کا لڑکپن زبردست ہو اس کی جوانی زبردست ہوتی ہے. بے شک. اور جس جوان کی جوانی زبردست ہو اس کا پھر بڑھاپا زبردست ہوتا ہے. تو یہ تو بچے ہیں تو ایسے
کہ جن کی تعلیم، تربیت، پرورش حضرت کریم آقا علیہ السلام کی گود کے اندر، مولا کائنات کی گود کے اندر، سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود کے اندر انہوں نے نشو و نما پائی، تو تمام کائنات کے اندر جتنی بھی بہترین تربیت کرنے والے لوگ ہیں، تمام سے بڑھ کر کریم آقا علیہ السلام کی تربیت۔ میں آپ کی بات کو صرف مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور سننے والوں کے لیے کہ آپ لوگ ذرا یہ غور کیجئے کہ اگر خون علی و شیر فاطمہ و لعاب محمد ملے تو پھر حسین حسن اور حسین، سبحان بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو جن کی تربیت کریم آقا علیہ السلام کی گود میں ہوئی ہو، جن کی تربیت حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں ہوئی ہو، جن کی بچپنا، لڑکپن اور جوانی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہو، تو پھر وہ صبر، استقامت، جمع مردی، بہادری اور ظلم کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنتے ہوئے میدان کربلا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بے شک، مطلب ساری بات یہ ہے کہ ایک مقصد کے لیے تربیت ہی ان لوگوں نے کی جو اس مقصد کے لیے تربیت کر سکتے تھے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، نو عمر ہیں۔ اسید بھائی، ایک وقت تھا کہ سب لوگ مجھ سے بڑے تھے، اب ایک وقت ہے کہ سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ وقت بھی آتا ہے، بہت اور نوجوان ہیں، خدا تعالیٰ اور ہمت کرے۔ حضور والا اور صلاح الدین بھائی، میں آپ کو عرض کروں، آپ کو جو ذکر انہوں نے ختم کیا ہے میری آقا زادی کا، اس کو سننے کے بعد میرے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ چند الفاظ میری آقا زادی کے بارے میں، اس ماں کے بارے میں کہ جس ماں کے پاؤں کی جو جنت ہے وہ حسن و حسین کی ہے، بی بی زینب کی ہے، اور وہ ماں جو دراصل وہ بیٹی جو کہ اپنے باپ کی محبوبہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ تمام امہات المومنین کا مقام بہت بلند اور عرفہ ہے، مگر میرے سرکار کی محبوبہ جو تھیں وہ ان کی اپنی صاحبزادی تھیں۔ اگر چند باتیں کہیں تو ہمارا بھی دل منور ہو۔ بہت شکریہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ کا بہت اچھا یہ پروگرام ہے، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، اور بلا شبہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ باعث نجات ہوگی۔ آمین آمین آمین۔ جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی احادیث مبارکہ اس کو اتنا ویل ڈیفائن کرتی ہیں۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی بات سے، اور یہ کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل اپنے بارے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پایا۔ شک، بے شک۔ اللہ نے میرا رتبہ بلند کیا، مجھ پہ کرم کیا، ختم نبوت کا تاج رکھا، انبیاء کا سردار بنایا، بھیج دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک لوگ پیدا ہونے تھے ان سب کے دلوں کو دیکھا، ان میں جتنے بہترین دل تھے انہیں اٹھایا، میرا ساتھی میرے دور میں پیدا کیا۔ اب اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ گھرانہ نبی کا، اولاد نبی کی، نبی کے گھر کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے، اور سبحان اللہ کہ پرورش کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، گائیڈ کرنے والا، کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب فاطمہ چلتے ہوئے آتی تو مجھے لگتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے چلتے ہوئے، واہ واہ مشابت اتنی چلنے میں واہ۔ کہ کسی اور کی ہے ہی نہیں اس طرح۔ سر یہاں ایک بات مجھے بھی کرنے دیجئے، بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، فاطمہ اپنے باپ کے بعد پوری کائنات میں میں نے تجھ سے بہتر شخصیت نہیں میں آنے لگا تو اسی پہ، میں اور پہلے یہ- آ گیا۔ سر یہ تو وہ یہ- چیزیں یہ- ہیں، یہ وہ وہ چیزیں- انعامات ہیں کہ جنہیں بالکل۔ پڑھ کے پکڑنا چاہیے۔ بالکل ایسے، بسم اللہ۔ یہ بڑھ بڑھ کے جو جتنا تذکرہ کرے گا اتنا اس کے لیے خیر ہے، اور یہ تذکرہ قابل فخر بھی ہے، بے شک کیونکہ ہم ان ہستیوں کے ایک طرح سے محتاج ہیں کہ اگر دین سنبھالنا نہ ہوتا، سر، ہر طرح سے دین محتاج، کو ہر دین طرح کو سے سنبھالنا نہ ہوتا، اگلی نسلوں کو شفٹ نہ کیا ہوتا، بے شک تو دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ بے شک۔ شیطان تو ازل سے دشمن ہے نا، وہ تو چاہتا ہے کہ ختم کر دے، لیکن اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے یہ کمال بندوبست کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے سردار کی بیٹی، مجھے پوری کائنات میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں۔ واہ 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 اتنی بڑی بات، واہ، اتنے کمال کے الفاظ۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے، فراوانی ہوتی ہے، بہتات آتی ہے، اور جو لکھنے والے اسے کہتے ہیں سب سے پہلے رسول کی اولاد لکھنی ہے، سب سے پہلے ان کے وظیفے مقرر کرنے ہیں، سب سے پہلے ان کی بات کرنی ہے۔ اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تڑپتے، اور جس کے بارے میں کہ جب مدینہ سے باہر جاتے، مدینہ کی طرف واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر کی طرف آتے۔ بے شک، بالکل۔ مسجد نبی میں بیٹھنے کے بعد جب پہلا جس گھر میں داخلہ تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں تھوڑی سی ہماری چونکہ وقت کا بھی ایک ہے بانٹ ہمیں، آپ کی بات سے ہی ہم تھوڑا سا وقفے پہ جائیں گے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ان باتوں پہ غور کیجئے جو اب تک کہی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس ذکر پہ اپنی بات کو میں نے انہیں روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا زادی کی محبت، سر اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو ہر مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ مگر ایک بات بتا دوں آپ کو، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آقا زادی کی محبت ایک تحفہ ہے جو چند چنیدہ مسلمانوں کے دل میں اترتی ہے۔ میں صرف آخری بات پھر آپ بریک پہ چلے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل عورتوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ قرآن بھی کامل عورتوں کی بات کا رجال قوامون، رجال جو ہے مرد جو ہیں وہ بہتر ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ان سے نچلے درجے پہ فائز۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان خواتین میں سے ایک تذکرہ فرماتے ہیں کامل عورت ہے، اور کتنی کامل عورت ہے جس نے بچوں کی پرورش کی ہے، جس نے رسول کے گھرانے کو، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو دن کی روشنی میں نہیں۔ بے شک، یہ ہماری ان بیٹیوں کے لیے یہ کامل نمونہ ہے کہ جس کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا، وہ کہتے یہ کہ مرنے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھے، کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ بالکل آپ کی بات اور آپ کی حدیث سے بتا رہے ہیں سرکار نے بیٹی کو کہا کہ تم کائنات کی کامل ترین خاتون ہو، تو صاحبزادی آقا زادی میری سیدہ نے آگے سے جواب دیا تو بی بی مریم کے بارے میں کیا؟ تو کہنے لگے کہ بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ہے، تمام زمانوں، پوری کائنات، اور اگر اور کائناتیں بھی ہیں تو ان میں سے سب سے افضل ہماری آقا زادی ہے۔ میں واری صدقے جاؤں ان کے اوپر۔ خواتین حضرات، حسین سب کے، اور اس میں کیا شک ہے، بالکل۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا امام کریمین کے اوپر زیادہ حق جتا رہے ہیں، کیونکہ جتنا جتایا جائے گا اتنا میرا اللہ پسند کرے گا، اور یہ اللہ کا کہا ہوا، اس کے رسول کا کہا ہوا ہے۔ بالکل میں دوبارہ ایک سلسلہ شروع کروں گا سوالات کا، اور میرے ساتھ علامہ غضنفر مشہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضور والا، ہم آج 9 محرم کو یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ بتائیے کہ 9 محرم سے پہلے اگر ہم 2 محرم تک جائیں کہ جب کہ کرب و بلا میں امام کا قافلہ آ گیا، مختصر احوال اس ہفتے کا، بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں مولا کا مدینے سے کربلا آنا جو پورا سفر ہے، مدینے سے چل رہے ہیں تو سرکار یہی فرما رہے ہیں انی خرجت لإصلاح امت جدی رسول اللہ۔ واہ واہ، میرا یہ قیام، یہ میرا آنا صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح تھا، واہ، اور یہ پورا سفر مدینے سے چلے، مکہ میں پہنچے، اور یہ بھی نصیب حسین تھا کہ میرے مولا کو مسلمانوں نے حج نہیں پڑھنے دیا، کوئی اور روکتا تو ارمان نہیں تھا، مسلمانوں نے حاجیوں کے لباس میں آ کے فمن دخلہ کان آمنا، جس گھر کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی اس گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، لیکن جس گھر میں حسین جیسی ہستی کو امن نہ ملا، اور 3 سازشیں تھیں یزید کی، وہ چاہتا تھا کہ اس سال حج نہ ہو، اور دوسرا یہ اس نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ حسین بادشاہ کو وہاں جا کے شہید کرے، پھر ایک اور گروہ کو جو حسین کو قتل کریں تم نے انہی کو قتل کر دینا ہے، اور امام کہتے اسے ہیں کہ جس کا ہر قدم آگے کی طرف ہو اور وہ زمانے سے آگے چلے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اگر آپ طواف کرتے ہوئے آپ کا ایک قدم بھی پیچھے کی طرف آ جائے نا تو طواف باطل ہے، دوبارہ سے نیت کرو۔ بے شک۔ چوتھا چکر تھا میرے مولا حسین کا طواف کا، پتہ چلا کہ قاتل سامنے آ گئے ہیں، تو میرے مولا نے
ایک قدم پیچھے اٹھا کے زمانے کو بتا دیا کہ میرا اگلا قدم بھی ہدایت پر ہے، پچھلا قدم بھی بے ہدایت شک پر بے شک اور تینوں سازشوں کو ناکام بنا کے میرے مولا حسین نے اللہ کے گھر سے سرکار چلے ہیں 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ پہنچے۔ سلسلہ یہ تھا کہ روایت میں ہے کہ میرے مولا کا رہوار جب پہنچتا ہے میدان کربلا میں تو چلنے سے انکار کر دیا، اور پتہ چلا میرے مولا جانتے ہیں امام حسین، ایک رہوار کو تبدیل کیا دوسرے کو، 9 تک کی روایت ہے۔ بالآخر میرے مولا نے جناب حضرت ابوالفضل العباس کو فرمایا کہ یہاں پہ ہمارے خیمے لگائے جائیں، ساتھ میں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، فرمایا ان لوگوں کو بلایا جائے اور میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی پاک بہن کا ہاتھ پکڑا اور میدان کربلا کا تعارف کروایا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ آ کے سرکار فرماتے ہیں ھذا محط رحالنا و مقتل رجالنا، واہ واہ، فرمایا زینب بہن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تیرا خیمہ ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے شہداء کی لاشیں پڑے ہوں گی، اور ایک ایک جگہ بتایا وہاں پہ میرا اکبر زمین پہ اترے گا، وہاں پہ میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، اور وہاں پہ تو سر پہ قرآن رکھ کے دیکھ رہی ہوگی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا، میری شہادت ہوگی۔ اور 2 محرم کا دن ایسا تھا کہ جب بنی اسد کے لوگ آئے تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں پہ یہ وہ زمین کربلا ہے کہ انبیاء بھی یہاں پہ نہیں رہ سکے، آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے ساتھ وہ قربانی لے کر آیا ہوں، ان کے پاس علی اکبر نہیں تھا، ان کے پاس قاسم نہیں تھے، ان کے پاس زینب جیسی بہن نہیں تھی، میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا سرکار ہم آپ کو ایسے دیتے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا میں کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ مولا کیوں آباد کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے نانے کا، کہ میرے نانا نے، میرے جد نے مجھے بتایا تھا کہ کربلا میں جا کے یہ تیری قربانی جب قبول ہوگی تو اللہ کا دین بھی بچے گا، خداوند متعال کی وحدانیت بھی بچے گی، تمام انبیاء کی نبوت بھی بچے گی۔ تو اس قربانی کے لیے اب دیکھیے کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، جس کی لڑنے کی نیت ہو، وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر نہیں آتا، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر نہیں آتا، بیٹیوں کو لے کر نہیں آتا، لیکن یہ اتنی بڑی قربانی ہے میرے مولا حسین کی، اور پہلا جملہ یہی کہا میں نکل کس لیے رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یعنی اس وقت رسول اللہ کی امت میں اتنا تو بگاڑ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کے بیٹے کو نہ مدینے میں امان مل رہی ہے نہ مکہ میں امان، اگر اس کے مد مقابل آنے والے یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے تو پھر ارمان والی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن کیوں نکالا گیا حسین کو؟ بار بار مڑ کے دیکھتے تھے حسین مدینہ کی طرف، نانا اور تو کوئی تیرے مدینے میں آئے گا، تیرا حسین پھر نہیں آئے گا۔ بے شک، کیا عمدہ آپ نے بات سمجھائی ہے اس وقت ہم سب دیکھنے والوں کو کہ کیوں ایام حج میں امام نے مکہ سے کوچ کیا۔ بہت سارے لوگ کم علمی، ناسمجھی یا بغض کی وجہ سے ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کے سوال سے آگے چلتا ہوں۔ سر بہت سارے ہیروز ہیں دنیا میں، میری نظر میں جو ہیروز کی ایک لڑی ہے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی آب و تاب سے ایسا چمکے، سر صدیوں سے جن کی آب و تاب میں کمی نہیں آئی، وہ شہدائے کربلا ہیں۔ اور ان شہداء میں ایک کردار ایسا ہے کہ جو شجاعت کا پیکر تو ہے مگر وفا کا اور فرزندگی کا اور تابع داری کا اور بھائی سے محبت کا اور اپنی تربیت کا اور اپنے خون کا صحیح شاہکار اور نمائندہ ہے، وہ ہیں غازی عباس علمدار۔ اگر مختصر ذکر ان کا بھی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ دیکھیں میں ابھی عباس صاحب، غضنفر عباس صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام، یہ عمل کیا ہے، میں تو ان کو مسلمانوں کی طرف نسبت کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہود و نصارہ کے نمائندے تھے، ان سے بھی بدتر تھے، ان سے بھی بدتر تھے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ جو بگاڑ ہو رہا ہے، یہ تو جب جناب عثمان غنی شہید ہوئے ہیں اس وقت بھی حج کا موقع تھا اور کیا کچھ نہیں ہوا، تو بگاڑ سے وہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات فرمائی کہ ان کا ایک اپنا کردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں تاریخ کے ترازو میں دیکھنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہی اندر اندر اپنی بات کو پورا کروں، کیونکہ تاریخ میں تو بات ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو احادیث فرمائیں، پیشین گوئیاں فرمائیں، حسن کے اعتبار سے حوالے سے، حسین کے ان کو سردار کہا، جنت کے سردار کہا، اور حسن کو تو فرمایا ان ابنی حاضر سے، یہ دنیا میں بھی سردار ہوں گے، ان کے کارنامے بیان کیے۔
میں یہاں پہ سر ایک حضرت حسن کی اور ایک حضرت حسین کی ایک نئی بات بالکل وہ بتانا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت حسن کی بات, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دور خلافت چل رہا ہے, تو ان کی عدالت میں کیس آیا. کیس یہ آیا, ایک قتل ہوا, بندے نے اس کا اقبال جرم کیا کہ یہ قتل مجھ سے ہوا ہے, اس کو سزا ہو گئی. جب اس کو سزا ہو گئی تو ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا اقبال جرم میں کرتا ہوں, یہ قتل اس نے نہیں کیا, یہ میں نے کیا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اس بات کے اوپر لوگ حیران ہو گئے, پوری مجلس حیران ہو گئی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے بندے سے پوچھنے سے پہلے بندے سے پوچھا, بھئی یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں قصاب ہوں, بکرا ذبح کیا تھا, وہاں سے فارغ ہو کے میں تو وہاں پہ جناب قضائے حاجت کے لیے گیا, جب اٹھ کے دیکھا تو انسان قتل ہوا پڑا, پولیس آ گئی, تو اتنی گواہیاں آ گئیں کہ میں سمجھا میری بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس میں اقبال جرم کرتا ہوں, تو اس لیے میں نے اقبال جرم کر لیا. جب دوسرے بندے سے پوچھا کہ تم نے اقبال جرم کیوں کیا, تو اس بندے نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو مال کے لیے قتل کیا تھا, جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بیچارہ بے گناہ قتل ہو رہا ہے تو میں سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے, لہذا میں اقبال جرم کرتا ہوں. یہاں پہ حضرت حسن مجتبیٰ کی جو بات ہے وہ میں بات سنانے کے لیے ساری بات تمہیدی بٹھائی ہے. انہوں نے فوراً آگے بڑھے کہا, ابا جی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا تو سلیمان علیہ السلام آگے تھے نا, جی ہاں, دونوں پیغمبر تھے, تو باپ کے بعد بیٹے نے بھی فیصلہ کیا تھا. یہاں باپ کی بات کے دوران بیٹے نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں, میں رائے دیتا ہوں, فیصلہ آپ ہی کیجئے گا, رائے میں دیتا ہوں. کہا بیٹے آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, یہ اس پائے کے مجتہد تھے. کہا ابا جی اس بندے نے اگر ایک بندے کی جان لی ہے تو ایک بندے کی جان بچا بھی دی ہے, تو اس کے لیے اس کو آزاد کیجئے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر بیت المال سے خون بہا دے دیا گیا, اس کو آزاد کر دیا گیا. اسی طرح ایک دن عدالت میں ایک بندے نے آ کے امیر المومنین سے سوال کیا, امیر المومنین بتائیے کہ عقل مند انسان کون ہے؟ حضرت حسین بیٹھے, کہا ابا جی مجھے اجازت دیں, نوجوان ہیں ابھی. تو کہا بیٹے آپ کیا کہتے ہو؟ کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ انسان ہے جو خاموش رہے, بولے تو رب کا ذکر کرے, بولے تو سچی بات کہے, بولے تو حق کی بات کہے, وہ ہے عقل مند انسان. اور ایک بندے نے اور سوال کیا, اس نے کہا اچھا اگر آپ نے جواب ہی دینا ہے تو پھر میری بات کا بھی جواب دیجئے, آپ بتائیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند انسان کون سا تھا؟ آپ نے بچپنا تو دیکھا ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو میں نے چیز محسوس کی, جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. تو یہ جو فرامین ہیں ان شہزادوں کے, ان بڑی مقدس نفوس قدسیہ کے, ان کو بھی ہم نے دیکھنا, اور یہ ہمارے لیے مشر راہ ہیں. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ہم ان شہزادوں کو بچپن میں بیان کرتے ہیں, اور کربلا میں آ کے یقیناً وہ بہت بڑا میسیج اور پیغام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ان کی حیات طیبہ کے جو مختلف پہلو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر یہ نوجوان تھے, پرورش نہیں پائی, تربیت بھی پائی ہے. ہمارے ہاں بچوں کی پرورش ہوتی ہے لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے. میں 100% متفق ہوں, بلکہ میرے خیال میں کئی پروگرام ہونے چاہیے ان کی حیات پاک کے ہر منزل پہ اور ان کے مدارج پہ. آپ کی بات بالکل جائز ہے. میں ایک بات کر کے آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں. میرے پروردگار نے اگر انسانوں میں سے کسی کو پسند کیا تو اپنے محبوب کو. بے شک. اور بڑی دفعہ سرکار عالم سے, دو عالم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کس کو سب سے زیادہ پسند کیا؟ آپ نے بھی فرمایا کہ عمدہ اخلاق والے کو. لیکن جب ایک خاص شخصیتوں کا کہا گیا, میں صرف یہ اسی بات کو تھوڑا سا وزن دے کے کہنے لگا, انہوں نے کہا جی مجھے سب سے محبوب میری صاحبزادی ہے. حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا, کہ سب سے زیادہ عزت میں مولا کائنات کی کرتا ہوں. وہ دیکھیے کیسے منصف ہیں, مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ ان کے اپنے دل کا حال کیا تھا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور جو سوال میرا ان کے ہاں رہ گیا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ رہ گیا, تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ذکر اور تفصیل سے آ سکے. میں غازی عباس علمدار کی طرف آنا چاہتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ وہ رول ماڈلز ہیں
کہ جن کی زندگی کو اگر شفافیت کے ساتھ، اور جیسے اسے صاحب نے ایک فرمایا ہے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کے اندر دیکھا جائے، اس گلاسز کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو زیادہ ویل ڈیفائن ہو جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے سنوارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت بہت بڑا المیہ، بہت بڑا نقصان ہے، اور میرے بھائی نے پہلے بات کرتے ہوئے بڑی شدت دی ہے اس ایک بات پر، مجھے تھوڑا سا اس پہ بات کہنی ہے جو احادیث سے اور تاریخ سے بھی ملتی ہے اور ہماری کتب سے بھی اور شیعہ کی کتب سے بھی باوثوق مستند ذرائع کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے نکلنے لگے نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد نے انہیں روکنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ یہ بات بھی کہی ہے حسین رک جائیں کہ جنہوں نے آپ کے باپ سے وفا نہیں کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں کی، حالانکہ دارالحکومت بھی شفٹ کر دیا ادھر، جی ہاں کوفے میں، انہوں نے وفا نہیں کی۔ اور پھر جنہوں نے آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی وہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ یہ ایک پوری بے وفاؤں کی ہسٹری ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ بتا چکی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو شہید کر دیا، جنہوں نے مولا کائنات کی جان لے لی ہے، جنہوں نے آپ کے بڑے خلیفہ پنجم کے ساتھ جو جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی کی جان لی ہے، وہ کیسے آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ اور پھر بلانے والے، خط لکھ کے منگوانے والے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ چند لوگوں کا، سپاہیوں کا ایک ٹکڑا سا ہو؟ زیادہ چونکہ تاریخ ہمارے پاس کھلی ہے، مستند ذرائع موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، سارے ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، چند سپاہی ہوں، 18,000 سے زیادہ خطوط لکھے گئے ہوں کہ جناب آپ آئیے، ہم دیدہ و دل فرشیرا کیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے تن من دھن لٹا دیں گے۔ اور پھر جب حالات کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، اپنے چچا زاد کو، جا کے آپ حالات دیکھیں، اور انہی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو 30,000 کے لگ بھگ پیچھے نماز پڑھنے والے موجود ہیں، اور جب سلام پھیری ہے ادھر سے دھمکی آئی ہے، سلام پھیر رہا ہے تو پیچھے ایک بھی نہیں، تو مارنے والے، بلانے والے، جیسے کہ ابھی میرے شیخ نے بھی کہا کہ ان کی نسبت مسلمانوں کی طرف کرنا ہی غلط ہے، بالکل یہ یہود و نصارہ سے زیادہ برے، اس سے بڑا۔ اجازت دیں ذرا سی میں بات، اور سر میں آپ کی باتوں میں اپنی بات ڈال کے دراصل اس ثواب کا ہی میں کہوں گا حصے دار بننا چاہتا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ اس ذکر کا تذکرہ کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ امام نے بڑی دفعہ یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ مجھے پتہ چلے کہ کوفے والوں کی اصل نیت کیا ہے، ان کو ان کی نیت پہ اعتبار تھا یا نہیں تھا۔ میں عرض کروں آپ کو ایک منزل مجھے بھی یاد آ رہی ہے، اور وہ بھی کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ریئر باتیں ہو رہی ہیں، میں کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور والا ایک مقام مکے سے کربلا تک وہ آیا ہے، اس کا نام ہے مقام صفا۔ صفا یہ ہے سین فے الف اے حلوے والی، وہاں پہ ان کو ایک اس زمانے کے مشہور شاعر تھے جن کا تعلق کوفے سے تھا، ان کا نام فرزوق بن غالب تھا، فرزوق بن غالب۔ انہوں نے سوچا کہ شاعر ہے، مسلمان ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، ہمیں بہتر حال بتا سکے گا۔ یہ لوگ جو آرٹسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نباز ہوتے ہیں معاشرے کے، اس سے بھی پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے وہاں کا؟ اس کا جواب بڑا تردد کے ساتھ آیا، کہنے لگا دل تو شاید آپ کی طرف ہے مگر تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں، حکم مگر اللہ کا ہے۔ تو یہ جاننے کے باوجود امام نے کیا مانا؟ نہ ان کے دل کا حال، نہ ان کی تلواروں کا حال، بلکہ حکم۔ میں اسی بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ جب یہاں میں بیٹھ کے اس قدر شرمندہ ہوں کہ اتنے بڑے اسکالرز کے درمیان بیٹھا ہوں، کہیں تو مجھے بھی جینے کا حوصلہ دیجیے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ہم سب طالب علم ہیں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں اکیلے جانا اور وہاں پہ ایمان ساتھ لے کے جانا، اور ایمان بالکل ہمارا محتاج ہے رسول حسنین کے نانا کا، بے شک، اگر ان کے مطابق نہیں ہوگا تو کہیں کوئی نجات کی راہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بھائی نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امام قدم آگے بڑھا کے پیچھے نہیں کرتا ہے، رسول کی سنت بھی یہی ہے، اور جس کو پرورش ہی رسول نے کیا ہو، جس کی رگوں میں خون ہی رسول کا ہو، جس کی رگوں میں خون بطول کا ہو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے؟ لیکن صحابہ کو بھی مکہ میں یہی کہا کہ میں خون خرابے کے لیے نہیں جا رہا، بے شک۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، کہا میں لڑنے کے لیے تو جا ہی نہیں رہا، لڑائی کے لیے تو کوئی ایسے تھوڑی جاتا ہے کہ بال بچہ ساتھ لے جائے، فیملی کنبہ قبیلہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، تو یہ تو جاتے ہی۔
اور پھر وہ جرأت اور شجاعت کیوں نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے. اب دیکھیں نا، انسان اپنے جد سے پہچانا جاتا نا. کھیرا جہاں بھی مرضی پڑا وہ ہیرا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دم ہڑبڑاہٹ سی ہوئی کہ دشمن نے یلغار کر دیا، ہجرت کے بعد تازہ تازہ وقت ہے، تو دشمن نہیں چاہتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی دعوت کو پھیلائیں، لوگوں کو کریں اور یہ ہم پہ چڑھائی گا، یہ جو بھی انہیں زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. پورا زور یہی تھا. تو صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم تیاری کر رہے تھے کہ جج کریں، جانچیں اٹیک کس طرف ہوا ہے، دشمن آیا کہاں سے، معاملہ کیا ہے. تو دیکھا کہ مدینہ کی سرحد سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. اب خد و خال سے جب واضح ہوا تو کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ساتھیوں جا کے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا سب کو بھگا کے آ گیا. تو جب شجاعت، جرت، بہادری خاندان میں بھی یہ ہو، اسلام میں بھی یہ ہو، اور جب نانا جس کے جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج پڑا ہے، اور وہ اس طرح سے ٹریٹ کرنے والا، تربیت دینے والا نانا موجود ہو، اور جس نے تربیت کی ہو، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرماتے تو جبریل آیا. اچھا سر، اس بات پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روکوں گا اور مفتی صاحب سے ایک بات پوچھوں گا. مفتی صاحب، میں نے بڑے بڑے معترضین دیکھے ہیں جو کہ اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کتے دوڑاتے ہیں دراصل اپنی عقل کے. میں اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر سرکار کو یہ پتہ تھا کہ کربلا کا انجام یہ ہے، یہ شہادتیں ہیں، یہ قتال ہوگا، تو انہوں نے دعا کیوں نہ فرمائی کہ یہ سب کچھ بدل جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خوبصورت سوال ہے. اس سوال کی طرف جواب کی طرف آنے سے پہلے میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا. پہلی بات، آپ نے سوال کیا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب کائنات ہے. کیسی محبوبہ تھیں وہ؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتی، محبوب کھڑے ہو جاتے. پہلے تو مجھے مبارک دیجئے کہ یہ مجھے سمجھ آئی ان کی فضائل پڑھ کے کہ یہ دراصل اپنے والد کی محبوبہ ہے. بالکل صحیح. مبارکباد میں شروع میں دے چکا ہوں. ایک بار پھر دوبارہ مبارکباد. جس سے اللہ محبت کرے وہ میرا نبی ہے، اور میرا نبی جس سے محبت کرے وہ فاطمہ الزہرا ہے. اچھا، تو کریم آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کالی کملی بچھا کر بٹھاتے ہیں بے شک، اور فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. بالکل. یہ محبت کا انداز ہے. آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بھی اپنی بیٹوں کے ساتھ یہ کریں. اچھا، ایک بات کہوں، ماتھا چومنا، سر وہ جب آتے تھے ان کے گھر میں تو بی بی ادب سے کھڑی ہو کے ہاتھ چومتی تھی. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین تم پہ قربان. یہ روایت جو ہے اس حدیث کی کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق. سبحان اللہ. بالکل سر، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بڑی خوبصورت بات آپ. ایک بس سر، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ فضائل زیادہ صحابہ نے بتایا. بے شک. اور ایک اور آخری بات آپ کو بتاؤں، ایک چیز جو مجھے بہتر پسند ہے، میری آقا زادی کا ایک لقب ہے جو صرف ایک بیٹی کا باپ جان سکتا ہے. جب وہ اپنے والد کے زخموں کے اوپر مرہم رکھ رہی تھی اور یوں پیار کر رہی تھی، انہوں نے کہا ام ابیہا، اے والد کی ماں. سر، ماں سے زیادہ بھی کوئی عزیز ہوتا ہے؟ تو یہ سوچیے کہ آمنہ کے یتیم نے اس حالت میں اس بیٹی کو ماں بھی کہا ہے. بالکل حقیقت ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی تھی بھائیوں سے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفاؤں کی چند ایک باتیں. مفتی صاحب برا نہ مانیے، ایک بریک ہمارے درمیان ہے، کیونکہ اگلا سوال اور بریک کے بعد میں یہیں سے شروع کروں گا، کیونکہ آپ دو بندوں کے آج بات پتہ ہے کیا ہے، ہر ایک کا دل ہے کہ ڈائمنشنز کے علاوہ آپ لوگوں کا جو جذبہ ایمانی ہے اور جو آپ کا حب اہل بیت ہے اچھل کے سامنے آ رہا ہے، اور واقعی اپنے آپ کو روکنا مشکل ہے. اور مجھ جیسا آدمی یقین کیجیے جب آپ کو منع کرتا ہے نا تو وہ جس دل سے کرتا ہے وہ میرا دل جانتا ہے. خواتین حضرات، وقفہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا سوچئے کہ اب تک جو کہا گیا ہے اس میں آپ کے عقیدے اور آپ کے مسلک میں کہاں کہاں تصحیح کی گنجائش ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تصحیح کی گنجائش ہے تو اب تک جو کچھ ہم نے کہا ہے میں سمجھوں گا ہمارا مقصد پورا ہو جائے. ایک مختصر وقفہ اور ہم دوبارہ آ رہے ہیں.